مشرقی یورپ میں ویمپائرزم کی عجیب و غریب سٹوریز 17ویں صدی کے آخر میں مغربی یورپ تک پہنچنا شروع ہوئی۔ جو لوگ مرے اور دفن کر دیے گئے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے گاؤں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کا خون چوسنے کے لیے واپس چلے جائیں۔ اس طرح کی سٹوریز نے نیچرل فلسفر کے درمیان نیچر آف نالج کے بارے میں ایک بحث کو جنم دیا گیا۔ کیا یہ عجیب و غریب کہانیاں درست ہو سکتی ہیں؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میر ٹی وی۔ یورپ سے باہر کی دنیا سے نئی ڈسکوریز دنیا کی انوینٹری کے بارے میں قائم شدہ نظریات کو چیلنج کرنے والی تھیں۔ ویمپائرز کے ایویڈنس ملٹری مینز، ڈاکٹرز اور پادریوں کی گواہی سے سامنے آئے، جنہیں ان کے اعلیٰ افسران نے افواہوں کی تحقیقات کے لیے بھیجا تھا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں نے من گھڑت یا جعلی حقائق کو قبول کرنے کا خطرہ مول لیا۔ ایک آدمی جس نے کسی وقت ایک بک میں لکھا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی اچھی طرح سے کنفرمڈ ہسٹری ہے تو وہ ویمپائرز کی ہے۔ انویسٹیگیشن، سرجن، پادری، مجسٹریٹ، کورٹ ایویڈنس سب مکمل تھے، لیکن اس بات کے بارے میں کہ کیا اس کاغذی کارروائی نے ویمپائرز کا وجود ثابت کیا، ایک شخص جس نے ذرہ کو سنجیدگی سے لیا وہ آگسٹن کالمیٹ تھا۔ ان کی 1746 کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب نے ویمپائرز کے بارے میں رپورٹوں کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ ویمپائرز کا کوئی وجود نہیں تھا، اور یہ بات مورس نام کا ایک شخص کئی سال سے کہہ رہا تھا۔ ویمپائرز کا یہ وائرس خوفناک فریبوں اور سڑنے کے قدرتی عمل کی غلط تشریح کے لحاظ سے کی جا سکتی ہے، لیکن کولمیٹ نے ویلٹیئر پر غصہ کیا، جس کے پاس ویمپائرزم کا کوئی ٹرک نہیں تھا۔ کیا ہماری 18ویں صدی میں ویمپائرز موجود تھے؟ ویلٹیئر اور کولمیٹ دو ہی ایسے لوگ تھے جو ویمپائرز کے لیے لڑ رہے تھے، اور اتفاق سے ان دونوں کی ہی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ وہ وولٹیئر کے لیے یہ سب صرف فیک نیوز تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ان کی جھوٹی خبریں بہت آسانی سے پھیلتی ہیں۔ اس نے لکھا کہ تفریحات کے بعد ہم پرستی، جنون، جادو ٹونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں کی سٹوریز سے زیادہ فوری طور پر کوئی بات نہیں بتائی۔ اگر ہسٹری میں پیچھے جائیں تو یہ سٹوری 4000 سال قبل مسیح میں بھی موجود تھی۔ انہیں ایکیمو کہا جاتا تھا، اور خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایک بری روح تھی جسے مرنے کے بعد صحیح سے دفن نہیں کیا جاتا تھا، اور پھر وہ اٹھ کر زندہ لوگوں کا خون چوستے تھے، اور سب سے زیادہ خاص طور پر زندہ کا گوشت کھانا ہوتا تھا۔ فیمیل ویمپائرز کو ان کے منہ میں پتھر یا اینٹ رکھ کر دفن کیا جاتا تھا تاکہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں اور مردے کا گوشت کھانے سے بچ سکیں۔ 17ویں صدی تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ ویمپائرز ایسا ہی کریں گے، لہٰذا اس وقت کے دوران یہ رواج اور بھی عام ہو گیا، اور ویمپائر لفظ کا پہلا ذکر 18ویں صدی میں کیا گیا۔ اس سے پہلے ایکیمو کہا جاتا تھا۔ یہ لفظ ویمپائر ٹریولز آف 3 جنٹلمین نام کی کتاب میں آیا، حالانکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کتاب کس نے لکھی، اور یہ ویمپائر ورڈ بھی کسی پرانی کتاب سے لیا گیا تھا جس کا ترجمہ ڈائن بتایا گیا تھا۔ ڈولمین ایک قدیم پتھر کی یادگار ہے جو بہت سے ویمپائرز کی قبروں پر رکھی گئی ہے۔ آرکیولوجسٹ کا خیال تھا کہ انہیں قبروں پر نصب کیا گیا تھا تاکہ ویمپائرز کے مرنے کے بعد جسم سے اٹھنے والی بری روحوں کو روکا جا سکے۔ فیکٹس آف ویمپائر میں کہا جاتا ہے کہ یہ ویمپائر بھیڑیوں، چمگادڑوں یا دھند والے بادلوں کی شکل بدل سکتے تھے۔ کچھ ویمپائرز سورج سے بہت ڈرتے تھے، اور کچھ رات کو نکلنے سے ڈرتے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ لفظ ڈریکولا بھی ویمپائرز میں سے کسی ایک کا نام تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔